اور توحید ہی وہ چیز ہے جو انسانیت اور حیوانیت کے درمیان جدا کر دینے والی ہے. ثم اگر کوئی آیت نہ یاد رہے تو سورہ 3 کی آیت میں نے پڑھی کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. ایمان اگر توحید ہے جبھی انسان اس خسارے سے نکل پاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان صحیح توحید نصیب فرمائے. دوسری چیز میرے بھائیوں، قبولیت عمل کے لیے ہم لوگ کیوں توحید پر گلے پھاڑ پھاڑ کر کے تقریر کرتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور یہی توحیدی کی وجہ سے ہمیں وہابی بھی کہا گیا. اللہ اکبر. بلکہ اتنا کہ ہم کو تو جانور کی طرح لوگ سمجھنے لگے. اب وہابی کوئی نئی چیز ان کے سامنے انسانوں کے علاوہ ہوتی ہے. میرے بھائیوں، قبول دوسری چیز توحید پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ قبولیت عمل ہر نیکی انسان کی اسی وقت قبول ہوگی جب اس کے اندر عقیدہ درست ہو، توحید کا ہے. اگر توحید نہیں ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی آپ کو بھی وارننگ دیتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے ہم نے سب کو یہی وارننگ دیا تھا کہ عقیدے میں اگر شرک آ گیا تو ساری نیکیاں آپ کی برباد کر دی جائے گی. میرے بھائی، ہم اس لیے توحید پر دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، چونکہ توحید کے بغیر کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عمل کرتے کرتے تھک چکا ہے لیکن تصلی نارا حامیہ. عمل کرنے کے باوجود دوستو کہاں گیا؟ جہنم. اگر کچھ نہ یاد ہو الم تری کیف تو یاد ہے، ارایت الذی، یاد ہے سب کو؟ فویل للمصلین. جہنم کے نچلے گڈھے میں نمازی گئے بے ایمان. اللہ اکبر. اب تو یہی سنتے ہو گے کہ نمازی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے مومنین. کون مومنین؟ جو نماز کی پابندی کرتے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایک آیت تو ہے. دوسری آیت ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل مسلم. ویل ہو، بربادی ہو، جہنم کا گڈھا ہو نمازیوں کے لیے. پتا چل گیا ہر عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، ہر نمازی نمازی نہیں بنتا، ہر روزے دار نہیں بنتا، ہر حاجی حاجی نہیں بنتا، ہر مسلمان مسلمان نہیں ہوتا، ہر مومن مومن نہیں ہوتا. شرائط ہیں. میرے بھائیو، نماز پڑھا لیکن نماز پڑھنے کے باوجود کہاں گیا وہ؟ جہنم میں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. سورۃ فرقان. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اے لوگوں، زندگی میں جتنے اعمال کیے ہیں ان کے ساری نیکیوں کو حشر کے میدان میں ان کو دکھا دیں گے. جب دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، ہم نے بڑے تیجے 40ویں عید میلاد منائی ہے، ہم نے بڑے عمل کیے ہیں، اتنا تو کسی وہابیوں کے پاس بھی نہیں نیکیاں ہیں. جب دیکھ لیے، اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. چونکہ عمل میں بدعت، عقیدے میں شرک تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال کو ذرات بنا کر کے حشر کے میدان میں اڑا دیں گے. ہوا منصورہ. ذرات جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ ذرہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں. ارے وہ تو ہم اصل میں ذرہ کہتے ہیں. یہ ذرہ اس کو کہا جاتا ہے. ریت کو تو پکڑ لیتے ہیں، قابو میں کر لیتا ہے انسان. ذرہ کہتے ہیں وہ روشن دان. جب سورج کے سامنے ہوا تو اس میں سورج کی شعاعیں آتی ہیں، شعاعوں میں اربوں خربوں ذرات نظر آتے ہیں، لیکن پکڑنا چاہے تو کسی کا سیٹلائٹ اور کسی کا کوئی اسلحہ اسے پکڑ نہیں سکتا. کتنا بھی کوشش کرے
نہ پیر بچا سکے گا، نہ مرشد بچا سکے گا، نہ اس وقت رونا دھونا کام آئے گا. فجعلناه هباء منثورا. رب العالمین فرماتے ہیں سارے اعمال زندگی بھر کے اس کے ہم نے ذرات بنا کر کے ختم کر دیا. پتہ چل گیا میرے بھائیوں، قبولیت عمل کے لیے ضروری ہے بدعات سے پاک ہو اور عقیدہ، عمل بدعات سے پاک ہو اور عقیدہ ہمارا شرک سے پاک ہو. اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے محفوظ رکھے.